فرمایا میری بیٹی جو ہے نا یہ سیدہ فاطمہ یہ حوروں کی مانند ہے. ارے کہیں نہ زور سے, حوروں کی مانند ہے, یعنی کہ حوروں کو بھی حیض و نفاس بولیے نہیں آتا ہے. تو سیدہ بھی اس کام سے بولے کیا تھی, بولے پاک تھی. اور ایسی پاک تھی جب محشر کا دن ہوگا ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا, اس میں سارے نبی, تمام صحابہ, ساری کی ساری مخلوق جمع ہوگی, ساری مخلوق جمع ہوگی. اور محشر کا میدان جب لگا ہوگا تو پھر ایک اعلان ہوگا, اعلان ہوگا, ندا کرنے والا ندا کرے گا, اے اہل محشر کے لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو, نیچے رکھ لو, اس لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. کیا پروٹوکول اللہ نے ان کے لیے دیا ہوگا. اور ہر نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ فاطمہ سے چلا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں. کیا کہا, یہ میرے بیٹے ہیں. اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اب بیٹے کا اطلاق قرآن نے کیا ہے, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ہر آدمی کہتا ہے میرا نواسا, میرا نواسا, میرا نواسا, میرا پوتا, میرا پوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں. اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. یہ حضور کی دعا تھی. دیکھو دوسرے آیت کریمہ آپ کی شان کے اندر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنے لگے کسی مسئلے پر. حضرت ابراہیم سے بھی الجھے تھے کچھ لوگ اس کے رب کے بارے میں. ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے, اس کا تذکرہ ہم کر چکے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے آئے ہیں, کچھ عیسائی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ذرا آپ بتائیے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضور سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا موقف جاننے کے لیے آئے ہیں, کیا رائے ہے. آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے کلمے تھے. جو مریم کے تک القاء ہوئے وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے بیٹے بھی تو تھے. کس سے کہہ رہے ہیں, رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہرگز نہیں, وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کیا ہے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آئے ہے کیا مقام پایا تھا. تو کہنے کہ نہیں جی وہ ان اللہ کے بیٹے بھی ہیں. اچھا پھر بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے, ان کا باپ کون ہے. ان کا تو کوئی والد بھی نہیں. جب ان کا کوئی والد ہی نہیں تو پھر اللہ ان کا والد ہوا معاذ اللہ, وہ اللہ کے بیٹے ہوئے. یہ بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی دلیل دی. اگر یہی بات عیسیٰ کے لیے مانتے ہو کہ ان کا کوئی والد نہیں اور اللہ ان کا والد ہے, تو پھر آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے. تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ابن اللہ, عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہو. بس اس بارے میں جب بحث ہوئی نا تو پھر اللہ نے فرمایا
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کر رہے تھے اور تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ غلطی پر ہیں، اب اللہ مشورہ دے رہا ہے، قل تعالوا، بس پھر آپ ان سے کہہ دیجیے، آپ ان سے الجھو نہیں، ان سے کہہ دیجیے. دیکھیے جب کسی سے بحث ہوتی ہے نا، دلائل کی بنیاد پر ہوگی. جب کوئی انسان دلائل سے عاجز آ گیا، نہیں ماننے کو تیار ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مباہلہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ مباہلہ ہوگا. چلو بھائی تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، جاؤ بلاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو. اور عیسائی تم جھگڑا کر رہے ہو، ہم سے الجھ رہے ہو محض اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے بولیے نہیں ہیں. پیچھا ایسا کرو، جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اب حضور کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہ. اب سمجھنا اس بات کو. فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور جاؤ تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی بیٹی لے آئے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. جاؤ بھائی تمہیں بلا لو. اب جو سچا ہوگا بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دن کا وقت دیجیے، ہم ذرا مشورہ کر لیں. ان کا ایک بڑا پادری تھا، اس کا نام عاقب بتایا جاتا ہے تفاسیر کے اندر. اس سے بھی بڑا تھا ایک اور. جب وہ گئے ایک دن مقرر ہو گیا، یہ فلاں دن آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے فرمایا، ایک چادر لی، کہا حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، فاطمہ علی کہاں ہے، سب کو چادر میں لیا، چادر اوڑھ لی. پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، خاص کر کے ان کو شامل کیا، یہ میرے گھر والے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے تربیت کی، تعلیم فرمائی. دیکھو اب ہمارا ہوگا ان سے دعا مباہلہ ہوگا، اور جب میں ان کے لیے دعا کروں تو میری اہل بیت، میرے گھر والوں، تم نے آمین آمین کہنا ہے. تربیت کر رہے کہ تم نے آمین کہنا ہے. معلوم یہ ہوا جب کوئی بڑا دعا کرے تو چھوٹوں کو چاہیے اس کی دعا پر آمین کہیں. حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے تھے، ہارون پیچھے آمین کہہ رہے تھے. ایک عام دعا ہے، ایک نماز والی دعا ہے. جو نماز میں آمین ہے وہ آہستہ ہی کہی جائے گی، اور جو عام دعا ہے وہ بھلے زور سے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اور وہ بھی آئے، مشورہ کیا کیا کریں. پہلے اس نے منع کر دیا. اس نے کہا ایک بار دیکھ تو لو. ان کا سب سے بڑا جو پادری تھا عبد المسیح، اس کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا میں ایسے دلائل دوں گا، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور جب وہ دن مقرر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ترتیب دیکھیے کیا بنائی ہے. امام حسن ہے، حسین ہے، علی و فاطمہ ہے. سن 9 ہجری میں ہوا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بھائی چلو اٹھاؤ ہاتھ، دعا کرتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس کو پہلے خبر نہ تھی،
وہ جب سامنے آیا اس نے کہا مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، دعا نہ کرنا۔ تو گویل کے ساتھ والے کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا، مجھے ہوں گے نا، تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا پہلے عیسیٰ قبل مسیح کی قسم، میں نے پہلے ان مبارک چہروں کو نہیں دیکھا تھا، ان خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھا تھا، اب شان بتا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ چہرے ہیں ان کا نبی اگر یہ دعا کر دے اے اللہ مکے کے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے اور یہ آمین کہہ دے گھر والے، تو پھر اللہ کی ذات کی قسم یہ مکے کے پہاڑ بھی ہل جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ موبائلہ نہ کرنا، موبائلہ نہیں ہوا، موبائلہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب بڑا قریب آ چکا تھا، اگر میں دعا کر دیتا اور میری اہل بیت اس کے اوپر آمین کہہ دیتی تو تمہاری شکلیں ابھی تبدیل ہو جاتی اور تم بندر و سور بن جاتے، چند ہی روز کے اندر تمام عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے، مگر تم نے چونکہ مباہلہ نہ کیا اس لیے تم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیا۔